اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اتارے جائیں گے۔ چلتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت، کٹتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، وہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، ٹنکوں سے نکالے جائیں گے۔ انتہائی قابل احترام قائدین کرام، چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جناب سردار صغیر ایڈوکیٹ صاحب، میری غلام دھرتی کے غلام باتیوں، محب وطن ساتھیوں، جس طرح مجھ سے پیش رو مقررین نے کہا کہ آج کے اس علامتی احتجاجی دھرنے کا مقصد بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو گزشتہ 4 ماہ سے ایک پرامن سیاسی تحریک جاری ہے، کشمیر چھوڑ دو تحریک، اس کا دائرہ کار پوری ریاست تک بڑھانے کے لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ان دھرنوں کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل 22 تاریخ کو کھوئی رٹا کوٹلی میں 1374 سیز فائر لائن پر ایک تاریخ صاحب دھرنا دیا گیا، اور آج اسی دھرنے کا یہ جو دوسرا دھرنا ہے اسی سلسلے کا وہ یہاں دیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، ان دھرنوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کشمیری قوم جو آج سے تقریباً 63 سال قبل جب 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان کے اندر سے قبائلیوں نے آزاد کشمیر پر یلغار کی، اور اس کے نتیجے میں مہاراجہ کشمیر نے ہندوستان کی فوج سے مدد طلب کی، اور 27 اکتوبر کو ہندوستان کی فوج کشمیر پر اتری اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو ان دھرنوں کا مقصد یہ ہے کہ 22 سے 27 اکتوبر تک ہم جو یہ ہفتہ سیاہ اور ہفتہ یکجہتی کشمیر بنا رہے ہیں کہ کشمیر کو تقسیم کرنے کا، کشمیر کی وحدت کو تقسیم کرنے کا اور ریاست پر قبضہ کرنے کا یہ جو منحوس ہفتہ ہے، اس کو پرامن طور پر سیاسی جدوجہد کے ذریعے دنیا کو یہ بتایا جائے کہ کل دنیا یہ کہتی تھی کہ کشمیریوں نے بندوق اٹھائی، کشمیریوں نے جو ہے تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے، اس لیے ہم کشمیریوں کی حمایت کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن آج 4 مہینے ہو گئے، بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک پرامن تحریک اٹھی، کشمیریوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے، ہاتھوں میں انہوں نے جو ہے وہ کنکر لیے، زبان پر انہوں نے نعرے رکھے، انہوں نے ڈنڈے نہیں اٹھائے، انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، لیکن انہوں نے دنیا کی جو 7ویں 8ویں بڑی جو سپر طاقت ہے، 8ویں طاقت ہندوستان، اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس طرف جو ہمارا وکیل، جو ہمارا خود سرتا وکیل، ہمارا نام نہاد دوست، جو ہمیشہ ہماری پیٹھ پر چھرا لے کر موجود رہا، کہنے کو تو یہاں کے اسلام آباد کے حکمران، اسلام آباد کے سیاسی زعما اور یہاں کی سیاسی جماعتیں یہ کہتی رہی ہمیشہ کہ ہم آپ کے پشتبان ہیں، ہم آپ کی پیٹھ پر کھڑے ہیں، اور ہندو بنیے کو یہ تانا دیتی رہی کہ ہندو بنیے کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہاتھ میں چھری رکھتا ہے، منہ میں رام رام کرتا ہے اور بغل میں چھری رکھتا ہے۔ لیکن عملی طور پر ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد کا بنیا ہے، اس نے اتنا بڑا خنجر رکھا ہر دفعہ کہ ہماری پیٹھ پر ٹھونکا۔ 47 سے یہ شروع ہوا سلسلہ جب مہاراجہ کشمیر نے ان کے ساتھ سینڈ ایگریمنٹ کیا، جب یہاں کے مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ تھی یا مسلم کانفرنس کی یہ ڈیمانڈ تھی، جو اس وقت نمائندہ جماعت اپنے آپ کو کلواتی تھی کہ مہاراجہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے، مہاراجہ نے ایگریمنٹ کیا پاکستان کے ساتھ، ان کا مطالبہ تسلیم کیا، انہوں نے ایگریمنٹ کو وائلیٹ کیا اور قبائلی جو ہے وہ داخل کروائے اور کشمیر کو تقسیم کروایا۔ اس کے بعد جب بھی موقع آیا، وہ شملہ میں ہوا، وہ تاشکند میں ہوا، وہ آگرہ میں ہوا، انہوں نے ہمیشہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھوما۔ اور آج جب کشمیری 4 ماہ سے ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے تھے، تو انہوں نے یہاں سے لشکر چلوانے شروع کیے ہیں، انہوں نے یہاں سے آزادی کے کاروان چلانے شروع کیے ہیں۔ وہی دہشت گرد جن کو کل یہ خود شکار کر رہے تھے، کل خود یہ پہلے درجے کے اول نمبر کے حسابی بن کر جو ہے وہ دنیا کو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی کمین گاؤں میں گھسے ہوئے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ آج ان کو پروٹوکول کے ذریعے حافظ عبد الرحمان مکی، وہ لشکر طیبہ کے دہشت گرد، وہ جیش محمد کے دہشت گرد اور اس طرح کے دوسرے بے شمار، ان کو پروٹوکول کے ذریعے میرپور سے داخل کیا گیا اور یہاں سے پوری ریاست سے گزار کر مظفر آباد سے اسلام آباد لے جایا گیا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے ہمدردی کا، یہ کون سا طریقہ ہے حمایت کا کہ کل جب کشمیریوں نے بندوق اٹھائی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے آزادی کی تحریک شروع کی اور کشمیر کے گھر گھر سے آزادی کی فضا ہوگی، تو تم نے بندوق JKLF سے چھینی، زبردستی چھینی، روکی
اور پھر جو ہے وہ یہ دہشت گرد حل کی اور تحریک کو تباہ کیا. آج جب پرامن تحریک چل رہی ہے تو آج پھر تم وہی کرنا چاہ رہے ہو. لیکن ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں اس منحوس خونی لکیر پر آج آپ جس طرح مجھ سے پیشو مقررین نے کہا کہ آج 10 قدم آگے بڑھے، کل 10 قدم آگے بڑھے، آئندہ بھی 10 قدم آگے بڑھیں گے. یہ دھرنا اسی لیے ہے کہ اس منحوس خونی لکیر کو ختم کیا جائے. یہ دھرنا اسی لیے ہے کہ یہ جو منحوس فوجی کھڑے ہیں ادھر خاکی وردی میں، یہ بھی منحوس ہیں. جو اس طرف کھڑے ہیں وہ بھی منحوس ہیں، یہ بھی قابض ہیں، وہ بھی قابض ہیں. یہ بھی جو ہے وہ ہمارا حق چھینتے ہیں، وہ بھی ہمارا حق چھینتے ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے سعودی عرب والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ملیشیا والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ایران والے بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے کہ ایران کی فوجیں، سعودی عرب کی فوجیں آ کے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں. اور نہ ہی کوئی اور ملک مانتا ہے. آج سعودی عرب ایران کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے. دبئی نے جو ہے وہ امریکہ سے معاہدہ کیا ایران کے خلاف کہ ہمارے ان کے وہ ہیں. تو یہاں آزاد کشمیر کے اندر بیٹھ کر ہمیں یہ بھاشن سنانے کی، ہمیں یہ لالی پاپ دینے کی کوشش نہ کی جائے کہ اسلام آباد ہمارا بھائی ہے، اسلام آباد والے ہمارے پشتبان ہیں، وہ جو ہے وہ مسلمان ہیں، ہمارا کعبہ قبلہ اس طرف ہے، ہماری جو ہے وہ دریاؤں کا رخ اس طرف ہے. دریاؤں کا رخ تو یہ قدرتی طور پہ دریاؤں کا رخ اس طرف ہے. لیکن ابھی جب دریا بکھرے تو پھر ان کو پتا چلا کہ جو ہے وہ دریاؤں کا رخ بعض دفعہ خطرناک بھی ہوتا ہے. اسی طرح آگے یہ عوام جو آج پاکستان کے عوام کے خلاف نہیں ہے، جو آج پاکستان کے محنت کشوں کے خلاف نہیں ہے، جو آج پاکستان کے مزدوروں کے خلاف نہیں ہے. خدا را ہمیں مجبور بات کرو کہ ہم پاکستان کے عوام کے خلاف بھی نعرے لگانے پر مجبور ہوں. آج آپ نے دیکھا کل ہی سری نگر کے اندر ایک سیمینار ہوا، ٹاپ کے انٹلیکچوئلز انڈیا کے آئے ہوئے تھے وہاں پر. اروندھتی رائے انڈیا کی سب سے مشہور انٹلیکچوئل، انڈیا کی پہچان ہے انٹرنیشنلی. اس نے کہا کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ نہیں ہے، کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا اٹوٹ انگ نہیں رہا ہے. کشمیر ایک آزاد ریاست تھی جب موجودہ ہندوستان تشکیل ہوا. شرم آنی چاہیے ان بےغیرتوں کو. پورے پاکستان کے اندر ایک بھی دانشور ایسا نہیں ہے، ایک بھی باغیرت اور باضمیر روشن خیال ترقی پسند یا رائٹسٹ یا لیفٹسٹ یا جو ہے لبرل ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، کشمیر ایک الگ ریاست ہے. یہ سارے ایک ہی راگ لگتے ہیں، سب کی جو ہے وہ ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کی ٹون ہے. چاہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ مشرف کو آپ نے دیکھا، چاہے وہ سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہو. آپ دیکھ لیں یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیریوں کو لوٹو، کشمیر کو تقسیم کر کے رکھو. اور آج جو پی پی کی گورنمنٹ آئی اس نے گلگت کو اپنے قبضے میں لیا. آزاد کشمیر کے اندر ابھی ریسنٹلی یہ جو ہمارے بےغیرت حکمران ہیں آزاد کشمیر کے، یہ جو ٹکے پر بکنے والے گزشتہ 4 سال کے اندر 4 دفعہ قرآن اٹھا کر سیکھ چکے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ ابھی 4-6 جو ان کے ممبران تھے کشمیر کونسل کے اندر، ان کے فنڈ انہوں نے بند کر دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 80% جو آزاد کشمیر کا بجٹ ہے یہ کشمیر کونسل منظور کرے گی، اور جو ہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی وہ بالکل اس کو بیکار کر کے رکھ دیا گیا ہے. اور شرم آنی چاہیے سردار عتیق کو. یہ ساتھ بیٹھ کر گیلانی کے خطاب کرتا ہے. اس کا کیا تعلق ہے گیلانی سے؟ کیا یہ اس کی پارٹی کا آدمی ہے کہ جب اس پر کرائسس آتا ہے؟ یہ 4 دن پہلے تو زرداری کو کیسی رسک قرار دے رہا تھا، لیکن ابھی 1 ہفتہ قبل جب رسک ان کی گورنمنٹ جو خطرے میں گئی تو یہ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھا، اور میں بھی شادی کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھا. ایسے بغیرت، ایسے دلال، ایسے کرتوتوں کی وجہ سے آزادی کی منزل بھی دور ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں آج کے اس ایسٹیٹک درجے کی وساطت سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں یہ جو کشمیر کے اندر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کہ وہ ہوش کے نہال لیں، وہ سیدھا راستہ آزادی کا راستہ اختیار کریں اور آزادی کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں. یہ وقت ہے، اس وقت جو ہے وہ لوگ پار اٹھے ہوئے ہیں، 4 مہینے سے اٹھے ہوئے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر بھی لوگ اٹھنا چاہتے ہیں، لوگ آزادی لینا چاہتے ہیں. جب لوگ اٹھتے ہیں تو ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر کہ جب لوگ اٹھے تو مشرف جیسا جو ڈکٹیٹر تھا، بدترین ڈکٹیٹر جو 9 سال سے حکومت کر رہا تھا، اس کو انگلینڈ سے پیچھے جگہ نہیں ملی. آج لوگ اٹھے ہوئے ہیں. آج بھی یہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آزادی کے راستے کی تحریک میں رکاوٹیں نہ بنے. لیکن آج سردار عتیق کا بیٹا ادھر کوٹلی کے اندر گھسا ہوا علاقے پاکستان ریلیاں نکال رہا ہے. لعنت بھیجتا ہوں میں اس طرح کی ریلیوں پہ. بات ہے کہ جب قوم آزادی کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو رہی ہے تو وہ غلامی کے حق میں چند برادری کے ٹاؤٹوں کو لے کر، برادری کے کھٹینچوں کو لے کر، زکات خوروں کو لے کر، وظیفہ خوروں کو لے کر، عوام کا پیسہ کھانے والوں کو لے کر بڑی بڑی گاڑیوں میں نکلتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ عوام کو یہ بھاشن سناتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی طرح ہے. جس طرح اروندھتی رائے نے کہا پاکستان 47 میں بنا ہے،
ये फैक्चुअल मिस्टेक, हिस्टोरिकल मिस्टेक जो है वो करने की कोशिश न की जाए। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो रियासत जम्मू कश्मीर उससे कई हजार साल पहले इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद थी, उस वक्त भी मौजूद थी, उस वक्त भी एक आजाद मुल्क था। कश्मीर न पाकिस्तान का हिस्सा कभी रहा, न पाकिस्तान का हिस्सा कभी है, न हिंदुस्तान का हिस्सा कभी रहा और न हिंदुस्तान का हिस्सा कभी होगा। हम आज के इस धरने की वसादत से इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीरियों की जो एस्पिरेशन है, कश्मीरियों की जो डिमांड्स हैं, उनको समझें, उनको समझें, उनको सुने और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो साम्राज्य नवाज हुकूमतें हैं उन पर ये दबाव डालें, उन पर दबाव डालें कि वो अपने फौजी यहाँ से निकालें, वो अपनी एजेंसियां यहाँ से निकालें, वो अपने सिविलियन जो है कार यहाँ पर उन्होंने दाखिल किए हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत वो पाबंद है, उनको निकालने के वो निकालें और कश्मीरियों को आर पार पूरी रियासत के अंदर जाने की आज़ादी दी जाए और फिर कश्मीरियों को यह हक दिया जाए जिसका वादा किया गया है, कश्मीरियों को यह हक दिया जाए कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। मैं इसके साथ साथ आज के इस धरना चुके ये कंट्रोल लाइन इस पे सीज फायर लाइन पे क्रॉसिंग पॉइंट पे है, मैं जो इस क्रॉसिंग पॉइंट के अंदर कश्मीरी ताजियों के साथ यहाँ जो कारोबार करने वाले ट्रेडर्स हैं उनके साथ जो ज्यादतियां की जा रही हैं, जो बदमाशियां की जा रही हैं और इस तजारत को अमलन दिल्ली और लाहौर की तजारत बनाकर जो रखा गया है, मैं उसकी भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इस तजारत को आर और पार की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और यहाँ के जो ताजरों की तंजीमें हैं उसकी जो है वो निगरानी में लिया जाए। इसके साथ साथ कंट्रोल लाइन पर जो एजेंसियों की बढ़ती हुई मुदाखलत है और जो लोगों को ये किडनैप करते हैं ISI और दूसरी एजेंसियां MI और जो है वो लोगों पर बिना वजह उनको उठाकर गायब करते हैं, हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इनको वार्न करते हैं कि याद रखें कि ये कराची नहीं है, ये लाहौर और बलूचिस्तान नहीं है कि तुम जहां से चाहोगे भाग जाओगे। कश्मीर से भागने के रास्ते बहुत कम है, बहुत कम है। 2-3 रोडें जाती हैं यहाँ से पाकिस्तान। हमारे लोगों को मारोगे तो जिंदा तुम भी नहीं जाओगे, तुम्हारी भी लाशें जाएंगी और जब बोरी बंद लाशें जाती हैं, जब पैक होकर लाशें जाती हैं, अमरीकियों से पूछो, जब उनके अड्डों पे जाकर लाशें उतरती हैं अमरीकी फौजियों की जो अफगानिस्तान में जुल्म कर रहे हैं, तो क्या असर होता है, फिर कैसे पॉलिसियां चेंज करनी पड़ती हैं। हमें मजबूर मत करो कि कल तुम्हारी भी यहाँ से लाशें जाएं, इसलिए जो वादा किया है उसे पूरा करो, मुल्क को छोड़ो, कश्मीरियों को फैसला करने का आपको बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।